بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہے الارم نیوز اور میں ہوں محمد ممتاز۔ ناظرین، آج پروگرام عوامی عدالت لے کر حاضر خدمت ہوں۔ جمعہ کا دن ہے اور آج میرے ساتھ اس پروگرام میں جناب طلعت بٹ صاحب چیئرمین الارم نیوز شامل رہیں گے۔ میں اپنے اس پروگرام میں جناب طلعت بٹ صاحب کو ویلکم، خوش آمدید اور السلام علیکم کہتا ہوں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام احمد ممتاز صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ جی تھینک یو ویری مچ طلعت بٹ صاحب۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے عوامی عدالت کے حساب سے، آج جو ہم مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں عوام کا، وہ آج ہم جو یہ سیاسی بازیگر ہیں، یہ جو سیاسی اداکار ہیں، ان پر کر رہے ہیں کہ پاکستان جو اس وقت ہے، جو پاکستان پورے میں جو صورتحال ہے، مہنگائی کو لے لو، سیلاب کو لے لو، بجلی کے بلوں کو لے لو، عوام تڑپ رہی ہے اور یہ جو سیاسی اداکار ہیں اپنی اداکاریوں میں مصروف عمل ہیں اور اپنی کرسی کے جنگ کے لیے ایک دوسرے کو خرید رہے ہیں، کوئی فروخت ہو رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے۔ تو آج بٹ صاحب سے اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ تو جی بٹ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے اپنا نظام چلایا ہوا ہے کرسی کا، اس کو کیسے ان کو کب سمجھ آئے گی کہ ہم جو کرسی، ہمیں ساری بادشاہیاں تو خدا کی ہیں، مگر کرسی کا کیا مقصد ہوتا ہے، کس لیے عوام ان کو منتخب کر کے بھیجتی، کب ان کو پتہ چلے گا؟ جی تھینک یو احمد ممتاز صاحب۔ میں بڑی بے قراری سے آپ کے اس خوبصورت سوال کا جواب دینے میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو سیاسی چیلے ہیں، انہوں نے تمام معاملات کو یکسر ایک سائڈ پہ رکھا اور اپنی سیاست کے جھوٹے اصولوں کو سب سے آگے رکھا۔ جی میں سرے دست ایک ہی پوائنٹ پہ بات کرنا پسند کروں گا کہ عوام کے فائدے کے لیے کون سا لیڈر ہے، کون سی پارٹی ہے جس نے ان کے لیے کوئی عمل کیا ہو یا کوئی ایکشن لیا ہو۔ یہ سب بناوٹی اور یہ خود نفسی اور من پسند، آرٹ پسند لوگ ہیں۔ ان کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور آئیے ہمارے قریب، ہم آپ سے چند منٹ کی گفتگو کرتے ہیں جس میں ہمیں آپ کا اور اپنا کوئی تذکرہ کرنے کا موقع ملے۔ یہ سیاسی بازیگر آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اسمبلیوں میں اے سی میں بند، اپنی اپنی محفلوں میں مصروف، ہمارے لیے سر درد بنے ہوئے ہیں۔ تو میرا عوام سے، آپ سے ایک ہی سوال ہے کہ ان کو شرم دلوائیں، ان سیاسی مسخروں کو ننگا کریں اور ان سے پوچھیں کہ عوام کے مفاد میں کون سا قانون بنایا۔ یہ قانون بناتے نہیں، یہ قانون بنانے کے چکر میں دولت لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جی بٹ صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ان سے پوچھا جائے کہ عوام کے مفاد میں کون سے انہوں نے قانون بنایا۔ اب تک تو جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ صرف وہی قانون بناتے ہیں جو ان کی کرسی کو اور مضبوط کر دے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آج تک کوئی عوام کے لیے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا کہ عوام کو انصاف ملے۔ ان کو اگر روٹی نہیں مل رہی تو ان کو کیا کرنا چاہیے، کس وہ حکومتی عہدیدار کا جا کر گریبان پکڑیں کہ ہمیں روٹی نہیں مل رہی، کس حکومتی عہدیدار کا وہ اس کے سامنے روئیں کرلائیں کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ اس طرح کا ایک بھی قانون نہیں ہے۔ جو بھی سیاستدان آتا ہے بس اپنی سیاست چمکانے کے لیے نعرے لگاتا ہے اور اس کے علاوہ ملک کو لوٹتا ہے اور کچھ نہیں کر سکا۔ تو آج دیکھ لیں ہمارے ملک کی جو حالت ہے، ججز صاحب اپنے وہ پاور کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے فیصلے سنانا شروع کر دیے۔ جو نچلا طبقہ اس کو روند رہے ہیں، عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا، خود جج اپنے ججوں سے انصاف نہیں کر رہا، جو سرکاری عہدیدار ہیں اپنے اداروں سے انصاف نہیں کر رہے ہیں، جو جرنیل ہیں وہ فوج سے انصاف نہیں کر رہے ہیں، اور جو سیاستدان ہیں وہ عوام سے انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ تو آخر کب تک یہ ملک برداشت کرے گا؟ عوام کب یہ اس کے خلاف
بآواز بلند ہوگی. جی تھینک یو احمد ممتاز صاحب. آپ یقین کریں کہ یہ جذباتی معاملات نہیں ہیں، یہ خالص انسانی ہمدردی کا ایک عنصر ہے جی جو ہمیں مجبور کرتا ہے عوامی عدالت لگانے کے لیے. ورنہ ہم بھی اسی مٹی کے بنے ہوئے ہیں جدھر سے ان سیاستدانوں کا تعلق ہے. ہم بھی ان پہاڑوں کی ہوا کھاتے رہے، مگر ہم میں اور ان سیاسی لٹیروں میں فرق اتنا ہی ہے ممتاز صاحب جی. کہ ہم اپنی اس عوام کے لیے سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں، ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس عوام کی جو پسی ہوئی عوام ہے. اب سیلاب کا موسم ہے جی ممتاز صاحب، آپ نے بھی کافی کالم لکھے جی. اور آپ نے سرے دست عوام کے ان لیڈروں کو مخاطب رکھا کہ کون ہے جو ہماری قوم کو اس آفت سے بچائے، اور وہ سرمایہ جو انہوں نے لوٹا، اور چلو اسی بہانے اپنے کفر ختم کرو، مسلمانی ایک دعویٰ رکھو. اے میرے دوست اور اے میرے ہمدرد ساتھی، دیکھ لے اس شعر کے ساتھ ایک چھوٹا سا مقولہ پیش کروں گا. اس دستے پریشان میں ضیاء ڈھونڈ رہا ہوں. واہ واہ. اس دستے پریشان میں ضیاء ڈھونڈ رہا ہوں. دیوانہ ہوں، دیوانہ ہوں، دیوانہ ہوں، پتھر میں وفا ڈھونڈ. وفا ڈھونڈ رہا ہوں. اب دیکھیے یہ پتھر لوگ ہیں، میں جذباتی ہوتا ہوں. ناظرین، مجھے آپ کے لیے شعروں میں، کالموں میں، عام پوسٹوں میں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنی عوام کے لیے کچھ تو کرتا ہوں. اگر مجھے ہمت ہوئی، ایک دن ضرور آئے گا پیپلز رائٹس آرگنائزیشن کے تحت ایک آپ کو سبجیکٹ پہلے بھی دیا تھا اور مزید آپ کو لائنمنٹ دیں گے. میں اور میرے ساتھی شاعر احمد ممتاز صاحب اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو مزید روشنی دیں گے کہ ہمیں انسان کی بقا کے لیے اسی پلیٹ فارم سے، جس کو ہم عوامی عدالت کہتے ہیں، سارے پوائنٹس شو کریں گے اور ان غداروں کو، ان چوروں کو، ان لٹیروں کو ننگا کر کے آپ کی عدالت میں کھڑا کریں گے. فیصلہ آپ کا ہوگا، عدالت ہماری ہوگی، آپ کی ہوگی. تو مجھے مزید مجبور نہ کیا جائے کہ ہم ان چوروں کے وہ پوائنٹس بھی عوام، ناظرین، آپ کے سامنے رکھیں جو آج تک کسی نے بھی نہیں شو کیے. تو ہم وقتی طور پہ الارم نیوز عوامی عدالت کے تھرو چیلنج کرتے ہیں ان لٹیروں کو کہ اگر آپ نے عوام کو کوئی ریلیف نہ دیا، ہمارے شہری کو، ہمارے گاؤں کو، ہمارے دوستوں، بھائیوں اور عوام کو کوئی سہولت نہ پیش کی، تو اسی عدالت میں آپ کو، اسی کٹہرے میں، ناظرین، آپ کے سامنے خدا کی قسم ایسا ذلیل کریں گے کہ دنیا بھی دیکھے گی، میڈیا بھی دیکھے گا، اور خدا کا حکم بھی ہوگا کہ ان کو سرے عام ننگا کریں. تو میں ان جذباتی فکروں کے ساتھ احمد ممتاز صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میرے ساتھ رہیں. ایک خوبصورت پروگرام ہے عوام کی بقا کے لیے، عوام کی بچت کے لیے. ہم یورپ میں بیٹھ کے خدا کی قسم بڑے بے چین ہیں. ناظرین، ہمیں دکھ ہوا، ہماری عوام درختوں پہ بیٹھ کے مسیحے کا انتظار کرتی ہے کہ یا اللہ یہ کیسے عذاب ہیں جو ہم پہ خدا نے نہیں نازل کیے. ان لوگوں نے زبردستی ہم پہ حکومت کی، اور یہ عذاب الہی نہیں، یہ عذاب متلاشی ہے. انہوں نے سوچ سمجھ کے ہمیں ذلیل کیا ہے، اور ہماری پیشکش عوام کے لیے ہے.
آپ کے لیے ہے۔ ناظرین آپ میرے قریب آئیں، ہماری محسوسات، جذبات اور احکامات جو ہم چیلنج دیتے ہیں اس پہ غور کیجئے گا۔ ہم کوئی جعلی نہیں، ہم کوئی فراڈیے نہیں، ہمیں عوام کا درد ہے، ہمیں اس پسی ہوئی قوم کا احساس ہے۔ خدا کی قسم یہ چھوٹی سی زندگی اس قوم کے لیے قربان کر دیں گے۔ اور ناظرین ہمیں پلیز موقع دیں کہ ہم بار بار ان ظالموں کو بے چینی میں سامنے کریں۔ آپ کی عدالت ہے۔ جی بہت جذباتی ہو گئے ہیں بٹ صاحب، اور ہونا بھی چاہیے۔ ناظرین اس سیلاب میں ہم نے خود دیکھے ہیں وہ ویژول، ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ امیجز دیکھے ہیں کہ لوگ ساری رات درختوں پہ بیٹھے رہے اور نیچے پانی بہتا رہا، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس حکومت کو کوئی نہیں پوچھنے والا، اس حکمران کو کوئی نہیں پوچھنے والا۔ اور ان بیچاروں نے جیسے رات گزاری سیلاب میں، کیسے ان کے ساز و سامان سیلاب کی نظر ہو گیا، کیسے ان کے جو جانور تھے سیلاب کی نظر ہو گئے، ان کا راشن سیلاب کی نظر ہو گیا۔ اور حکمرانوں کی جنگ کرسی کے لیے ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ حکمرانوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریاں کیا ہوئی ہیں اس ملک میں، اور عوام کس طرح رات کو بھوکی سوتی ہے یا کھا کر سوتی ہے۔ آج تک ان کو نہیں پتہ چل سکا۔ خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو، عوام کے لیے ہے۔ اور یہ جو بٹ صاحب نے پیغام دیا کہ ہم ان کو اگر یہ باز نہ آئے تو ہم ان کو ننگا کریں گے، تو ناظرین اگر حکمرانوں کو ہماری اس پلیٹ فارم سے یہ میسج ہے کہ اگر آپ انسان کے بچے نہ بنیں تو جو یورپ میں آ کر آپ کارنامے سر انجام دیتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے جی، ہم ننگا کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے میسج ہے کہ ہمیں مجبور نہ کریں، عوام کے لیے سہولتیں میسر کر دیں، ورنہ ہم اپنی کارروائی کریں گے اور ضرور کریں گے۔ جی ناظرین بٹ صاحب نے جیسے کہا کہ ہمارے پاس ان کے ریکارڈ موجود ہیں جو پاکستان کا پیسہ لوٹ کر یہاں آ کر عیاشیاں کرتے ہیں، یورپ میں آ کر جو یہ گل کھلاتے ہیں، ہم اس سکرین پر آپ لوگوں کی نظر کر دیں گے، عوام میں وہ اس کو وائرل کر دیں گے، اور عوام کے سامنے ان کی جو پس آئینہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ سارے ظاہر کر دیں گے۔ اور یہی سیاستدان ہیں، جب ملک میں ہوتے ہیں تو قانون کی کوئی پاسداری نہیں کرتے، لائن میں نہیں کھڑے ہوتے، اپنے کام جو فون پہ کرواتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، رشوت دیتے ہیں۔ اور یہی لوگ جب یورپ میں آتے ہیں، باہر دنیا میں آتے ہیں تو لائنوں میں لگ کے اپنے کام کرواتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ جتنے سیاستدان ہیں سبھی کے پاس ویزے نہیں، وہاں کی نیشنلٹیاں ہیں، اور وہاں کے وہ کارڈز انہوں نے لیے ہوئے ہیں کہ ٹکٹ صرف لیں، ریزیڈنس پرمٹ انہوں نے لیے ہوئے ہیں، اور پاکستان سے بھی اپنی وزارتوں کی بھی تنخواہیں لیتے ہیں، اپنے مراعات بھی لیتے ہیں، اور جہاں پر ان کی وفاداری کی بھی قسمیں کھا رکھی ہیں۔ تو اس کا حساب بھی عوامی عدالت میں ضرور ہوگا۔ تو آخر پہ بٹ صاحب کے پاس شارٹ سا میسج لینے کے لیے، کیونکہ پروگرام کا وقت بہت شارٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم جو سیاستدانوں نے اگر جن کو ہم مخاطب کر رہے ہیں انہوں نے اگر سمجھداری سے کام نہ لیا تو ان کے جو ریکارڈز ہیں وہ ہم نشر کر دیں گے۔ جی بٹ صاحب۔ تھینک یو۔ ہمیں دیکھنے والے، ہمیں سننے والے ہمارے قریب رہیں اور ہمیں مزید تھوڑا سا ٹائم دیں۔ ہم نے جو چیلنج کیا ہے وہ بڑا کھلا چیلنج ہے کہ اگر عوام کے لیے کوئی سہولت نہ تھی تو پھر ہم بھی عوام کی پنچایت میں عوام کا ہی فیصلہ سنائیں گے، اور آپ انتظار کیجئے گا۔ ہم آپ کو آپ کے حکمرانوں کی بد کرداری پہ فلمیں پیش کریں گے۔ اور ظالموں، ہمیں دھوکہ دیتے ہو، ہماری عوام سے ان کے منہ کا نوالا چھینتے ہو، اپنی سیاست کے لیے ہماری عوام کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں چھینتے ہو۔ ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہم دیار غیر میں ضرور ہیں مگر آپ کے دل میں ہمیشہ رہیں گے، آپ کی عدالت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب مرضی ہمیں بلا لو، ہم آپ کے لیے 24 آور حاضر ہیں اور خدمت گزار ہیں۔ جی
जी नाजरीन, भट्ट साहब शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। थैंक यू। तो जी नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। दुआ है अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना रहम व करम फरमाए, और दुआ है उन लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जितनी ताकत तौफीक है उस हिसाब से ये जो फ्लड ज़दगान हैं, जो सैलाब में जिन लोगों का नुकसान हुआ है, वो हमारी टीम वहाँ पर काम कर रही है। जैसे ही वो हमें इन्फॉर्म करेगी, जितनी हमारी औकात है उसके हिसाब से हम मदद भेजेंगे उन अपने भाइयों को। हुकूमत को भी चाहिए कि उनकी मदद करें। जो हमारा पीपल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जनाब भट्ट साहब हैं, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उनकी मदद भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इधर से पार्सल भेजेंगे जी, उधर से हम अपनी जो टीम हमारी कामकारी उनको हम जिस तरीके से भी उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो जिसके वो हकदार हुए। मुल्तान में है और जितनी हमजा साहब मुल्तान में हमारे नुमाइंदे हैं, हम उनको आपकी खिदमत के लिए इधर से पार्सल करेंगे जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। जी सर। जी नाजरीन, मुल्तान में हमारे एक ब्यूरो चीफ हैं जनाब अमीर हमजा साहब, मलिक अमीर हमजा साहब, तो उसके जिम्मा हमने लगाया है ये सैलाब ज़दगान के हवाले से कि वो हमें एक रिपोर्ट बनाकर पेश करे कि कहाँ कहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ और कौन कौन लोग जो उसके इर्द गिर्द जो उसके हकदार हैं, हम उन तक अपनी इमदाद जितनी हमारी औकात उसके हिसाब से पहुँचाएँगे। और आवाम से भी उन लोगों से अपील है जो जिनको अल्लाह ताला ने ताकत और इस्तिताअत दे रखी है कि जितना नुकसान हुआ है लोगों का, उनकी उसमें मदद करें, उनको दोबारा ज़िंदगी में जो उनके नुकसानात हुए उनको कुछ आफाका हो जाए, उनकी मदद हो जाए। और हुकूमत को भी चाहिए कि इस खेल से बाहर निकले और सबसे पहले ये बाद में करे अपना ये सियासी तमाशा, और सबसे पहले जो बिजली के नरखों में इजाफा किया, टैक्स जो ज़ायद टैक्स लगाएं वो काम करे, और जो सैलाब ज़दगान है उनकी मदद के लिए टीमें तश्कील दे और उन तक फौरी इमदाद पहुंचाए। जो फंसे हुए पानी में उनको अपनी जो हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके हमें भी रास्ते में ले, हम भी उनकी मदद करें, खिदमत करें। हम अपनी तरफ से खिदमत करें। अब हर बंदे का काम है अपने अपने डोमेन में रहकर जितनी उसकी ताकत है उस हिसाब से मुल्क की खिदमत करे, मुल्क की आवाम की मदद करे, एक दूसरे की मदद करे। हुकूमत पे ज्यादा भरोसा ना रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें और अपने भाइयों की मदद करें, एक दूसरे की मदद करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। इजाजत चाहते हैं। ओके, खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।